اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا، جب تک حضور علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے پہلے ان اہل کتاب کا وتیرہ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کبھی ان کی اپنے کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی، قتال ہوتا، لڑائی ہوتی، تو یہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی کا واسطہ جس کو آپ سب سے آخر میں مبعوث کریں گے، اس نبی کے وسیلہ سے، اس نبی کے واسطے سے اور اس کے صدقہ سے اے اللہ آپ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائیں۔ اب وہ جو اہل کتاب تھے ان کو کس طرح پتہ تھا کہ سب سے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہیں؟ تو ان کو اس لیے پتا تھا کہ ان لوگوں پر جو اللہ نے ان کے نبیوں پر کتابیں نازل کی تھیں، ان کتابوں کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اوصاف ان کتابوں میں اللہ نے ذکر کیے تھے، جن کو وہ پڑھتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے جو سب سے آخری نبی ہوں گے اور جو نبوت کی اس عمارت کو مکمل کریں گے، نبوت کی عمارت کو مکمل کریں گے۔ یہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کا ذکر تھا، حضور کے اوصاف اللہ نے جو بیان کیے تھے، حضور کی جو صفات اللہ نے بیان کی تھیں، وہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اور صرف اللہ کے رسول کی اوصاف اور حضور کی صفات ہی نہیں تھیں، بلکہ حضور کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ کے اوصاف بھی ان اہل کتاب کی کتابوں میں اللہ نے ذکر کیے تھے۔ جس طرح قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرے نبی یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی جو مثالیں ہیں وہ تورات انجیل میں پہلے سے اللہ نے ذکر کی ہیں کہ میرا سب سے آخری نبی ہوگا، اور اس نبی کی تائید کرنے والے، اس کی اسباب کے درجے میں مدد کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے یہ لوگ ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب چونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی اللہ کے سب سے آخری نبی ہوں گے، اللہ نبوت کو ان پر مکمل کرے گا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو یہ جب بھی کبھی ان اہل کتاب کی آپس میں کہیں کوئی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو پھر یہ اس نبی یعنی حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس نبی کے صدقہ سے ہماری مدد فرما جنگ میں، جس نبی کو آپ نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، چونکہ ان کے انبیاء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی قوموں کو دی تھی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، میں تمہیں اس نبی کی بشارت دیتا ہوں کہ جس نبی کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام بھی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو اوصاف کے ساتھ ساتھ حضور کا نام بھی ذکر کر دیا۔ تو یوں ان تمام اہل کتاب کو امام الانبیاء کی بعثت، حضور کا نام نامی، اسم گرامی، اس کا بھی علم تھا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جب کبھی ان کی کوئی لڑائی ہوتی تو حضور کے واسطہ سے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ وہ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ حضور سے عقیدت رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ عقیدت تھی ان کی حضور کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا، یہود اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، عیسائی اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو نبی آخری الزماں ہوں گے وہ ہم یہود میں سے آئیں گے۔ وہ کس میں سے ہوں گے؟ یہود میں سے ہوں گے، اس لیے ان کو حضور کے ساتھ عقیدت تھی۔
اور جو عیسائی تھے، عیسائیوں کا ماننا یہ تھا کہ جو محمد عربی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی ہوں گے، وہ ہم عیسائیوں میں سے آئیں گے. اس لیے عیسائیوں کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی عقیدت تھی. یہود سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، عیسائی سمجھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے. لیکن اللہ رب العزت نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں پیدا فرما دیا، تو یہ تمام کے تمام یہود اللہ کے رسول کے، یہ اہل کتاب نصارہ حضور کے دشمن بن گئے. اللہ انہی کی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو حضور کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے قبل تم تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کے وسیلہ سے ہماری مدد فرما. اس سے پتہ چلا کہ ان اہل کتاب کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، محبت نہیں تھی. یہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے عقیدت اور ایک ہے محبت. عقیدت آپ کو کسی سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی آدمی آپ کی نظر میں آپ کے معیار کے مطابق پورا اترتا ہے تو آپ کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح ہے. چونکہ وہ صحیح اس لیے ہے کہ وہ آپ کے معیار پر پورا اتر رہا ہے، تو غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں اس شخص کی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی عزت اور احترام کرنے لگتا ہے. یہ ہے عقیدت. اور ایک چیز ہے محبت. ان اہل کتاب کو حضور کے ساتھ عقیدت تھی، اس وقت تک تھی جب تک حضور کی بعثت نہیں ہو گئی، لیکن محبت حضور سے نہیں تھی ان لوگوں کی. اس لیے کہ محبت ایک اور چیز کا نام ہے. جس طرح وہ کسی نیک انسان ہے، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلام ہے کہ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. وہ کہتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے، کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنا کل متاع، اپنا ساز و سامان، اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو سونپ لیتا ہے کہ بھئی اس میں میرا کچھ نہیں ہے، بس اب میں بھی آپ کا، میرا سب کچھ آپ کا. جس طرح آج کل ہم لوگ ہیں، ہم میں سے جو بھی شخص آپ اس سے پوچھیں گے مسلمان سے، وہ کہے گا کہ مجھے حضور سے محبت ہے. حالانکہ ہمیں حضور سے محبت نہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں عقیدت ہو سکتی ہے جناب رسول اللہ سے، لیکن یہ محبت کیسی ہے کہ آپ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرو اور حضور کی سنت پر چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو. حضور سے محبت کا دعویٰ ہو اور حضور کی سنتوں کو جان جان کر چھوڑو، اور آپ کو حضور سے محبت ہو اور حضور کی سنت کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور ہمارا مسلمان سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، کوئی گل نہیں. یہ تو محبت نہ ہوئی نا، یہ پھر عقیدت ہو سکتی ہے. ہمیں اللہ کے رسول سے عقیدت ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہے. تو عقیدت ان اہل کتاب کو بھی حضور سے تھی، لیکن حضور سے محبت نہیں تھی. اگر یہ محبت کرتے تو حضور علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو یہ اللہ کے رسول کی بھی تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے حضور کی تصدیق نہیں کی. پتہ چلا کہ ان کی حضور سے محبت نہیں تھی، عقیدت تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی حضور کی محبت کا دم تو بھریں لیکن ہماری یہ محبت نہ ہو، بلکہ کیا ہو، عقیدت ہو. عقیدت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ببرکت ہیں وہ فقط عقیدت کے لیے نہیں ہے، وہ محبت کے لیے ہیں. کہ عقیدت سے 2 قدم آگے بڑھ کر محبت شروع ہوتی ہے. اور محبت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرے بس اس کا غلام بن جائے، پھر اپنی کوئی مرضی نہیں، پھر اپنی کوئی چاہت نہیں، پھر اپنی کوئی منشا نہیں، پھر اپنی کوئی مرضی نہیں، بس اسی کی مرضی، اسی کی خواہش، اسی کی تمنا. لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر یقیناً اس کی بہت بڑی کمی ہے. ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، تسبیح بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر پوچھ بھی لے تو ہم بڑے ٹھوک بجا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے کہ پتہ چلے کہ بھائی آپ کی محبت کس درجے کی ہے، تو اس طرف ہم جاتے ہیں نہیں. ہماری زندگیوں میں حضور کے طریقے نہیں ہیں. ہماری محفل میں، ہماری مجلس میں، ہماری نشست و برخاست میں، ہماری شادیوں میں، ہماری غمیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں اللہ کے رسول کے طریقے نہیں ہیں، غیروں کے طریقے ہیں، حضور کے دشمنوں کے طریقے ہیں.
ہم حضور کے دشمنوں کے عدو اللہ و عدوکم، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے طریقے ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہیں، حضور کے طریقے زندہ نہیں، اور ان کو زندہ کرنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کر رہے، ہمارے دل کے اندر اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری تو دور دور کے تک بھی حضور کے ساتھ محبت کی کوئی بات سمجھ تو نہیں آ رہی بھائی۔ تو ان اہل کتاب کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، اس سے مراد حضور کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے ان کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی، کون سی کتاب؟ قرآن آ گیا، امام الانبیاء پر اللہ نے اس کو نازل فرما دیا، اور یہ وہ کتاب تھی جو مصدق لما معہم، قرآن کے جہاں اور بہت سارے خصائص ہیں، ان میں سے قرآن کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ قرآن اپنے ماقبل تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ بھئی اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ تمام کتابیں برحق تھیں، لیکن یاد رہے کہ ہم ان کتابوں کی تصدیق کریں گے، قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرے گا جو انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اب کی جو موجودہ دور کے اندر جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں، قرآن ان کی تصدیق نہیں کرتا، اس لیے کہ اب جو کتابیں اہل کتاب کے پاس موجود ہیں وہ ساری کی ساری تحریف شدہ ہیں، تو قرآن ان تحریف شدہ کتابوں کی تصدیق نہیں کر رہا، قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے جو اس وقت اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی تھی۔ اب تو ان میں تحریفیں ہو چکی ہیں، تب تو ان کے کئی حصے بن چکے ہیں۔ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ 1450 سال سے لے کر آج تلک، اور ہمارا ماننا ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ قیامت تلک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے جب ان اہل کتاب کے پاس یہ اللہ کی کتاب قرآن آ گیا جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، اب تو انہیں خوش ہو جانا چاہیے تھا نا، جب حضور کے زمانے کے اہل کتاب کے سامنے قرآن نازل ہو گیا حضور پر، امام الانبیاء پر، جس میں ان کی کتابوں کے بھی تذکرے ہیں، تو انہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری کتابوں کی بھی تصدیق ہو گئی، لیکن یہ خوش نہیں ہوئے، ان کو تکلیف اس وجہ سے تھی کہ حضور عرب میں کیوں مبعوث ہو گئے، حضور بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہو گئے، یہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے یا دوسری نسل میں۔ حالانکہ بھائی اللہ کے بندو، نبوت اختیاری امر نہیں ہے، نبوت کوئی کسبی عمل نہیں ہے، یہ کسبی منصب نہیں ہے کہ جو چاہے نبی بن جائے، کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، نبوت عطائی چیز ہے، وہ عطائی منصب ہے، وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح نبوت کسبی نہیں ہے، اسی طرح ولیت بھی کسبی نہیں ہے، کوئی آدمی اپنے طور پر ولی بن جائے، میں ولی بن گیا، نہیں بھائی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں کیوں نہیں آئے، حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ نبوت حضور کا اپنا ذاتی اختیاری امر نہیں ہے، اللہ نے نبی کو مبعوث کر دیا، عرب میں مبعوث کر دیا، حضور کو امام الانبیاء بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، اس میں حضور کا ذاتی تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی، اور صرف تکذیب نہیں کی، حضور کی دشمنی کی ان لوگوں نے۔ انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دی ہو، کبھی سامنے بھی آ کر اور کبھی پیٹھ پیچھے بھی اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو، حضور کے صحابہ کو ان لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کی حقیقت تو یہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے تم لوگ تو دعائیں کیا کرتے تھے اس نبی کے واسطہ سے، اس نبی کے وسیلہ سے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کیا؟ اللہ کے رسول کا دعاؤں میں وسیلہ دینا، کس طرح؟ اے اللہ اپنے نبی کے صدقہ سے، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری یہ مشکل حل فرما، میرا مسئلہ حل فرما، میرے مسائل حل فرما، میری پریشانی دور فرما۔ حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز، آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے، حضور سے نہیں، حضور کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں، حضور کا وسیلہ دے کر۔ تو یہ لوگ حضور کی بعثت سے پہلے حضور کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔
اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. لیکن میں نے وہ جو بات پہلے کی کہ ان لوگوں کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، محبت نہیں تھی. اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضور کی بعثت کے بعد یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جاتے، حضور کی تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اللہ فرماتی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کے سامنے وہ آ گیا، ان کا مطلوب، یعنی یہ حضور کے منتظر تھے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہوگا کہ مدینے کے اندر جو یہود کے قبائل آباد تھے نا، 3 قبائل مدینے کے اندر یہود کے آباد تھے، اور یہ وہ یہود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں جب ایک مرتبہ حج کے لیے آ رہے تھے اور مدینہ اس بستی سے، اس علاقے سے ان کا گزر ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی ان کی علماء تھے جو تورات کے عالم تھے، فاضل تھے، انہوں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو انہیں اپنی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کی بعثت اور حضور کی بستی کی نشانیاں نظر آئیں. انہیں لگا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ وہ جو نبی آخر الزماں ہیں جن کا تذکرہ تورات میں ہے، وہ نبی یہاں اس بستی میں ضرور آئیں گے. یہ حضور کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیں واپس، ہم یہی قیام کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ یہی قیام کریں گے، اور ہم اس نبی کے منتظر ہوں گے جو نبی آخر الزماں ہوں گے. جب وہ آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پر ان کے دین کو قبول کریں گے اور انہیں نبی برحق مانیں گے. یہ ہزاروں سال سے چلتے 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 یہ قبائل مدینے کے اندر آباد تھے، اور یہ در حقیقت حضور کے منتظر تھے. بھائی تم صدیوں سے، تم اور تمہارے باپ دادے جس ہستی کے منتظر تھے، فلما جاءہم، پس جب وہ ہستی آ گئی، اللہ نے ان کو مبعوث کر دیا، ما عرفو، جن کو وہ پہچانتے تھے. حضور کو دیکھا نہیں تھا لیکن حضور کو نشانیوں کے ذریعے پہچانتے تھے، اپنی کتابوں میں حضور کے اوصاف کے ذریعے. جس طرح وہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عمر کا وہ بیت المقدس کا واقعہ. حالانکہ جو بیت المقدس کے پادری لوگ تھے انہوں نے حضرت عمر کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے کہ عمر آئیں گے پھر ہم اپنی چابیاں ان کے حوالے کریں گے. وہ حضرت عمر کے اندر وہ نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی. ایسے ہی ان جو یہود تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں پڑھا تھا. لیکن فلما جاءہم، پس جب حضور آ گئے، جن کے وہ منتظر تھے، ان کے باپ دادے بھی اور نسل در نسل یہ لوگ انتظار میں چلے آئے، جب وہ آ گئے، عرفو، جن کو یہ پہچانتے تھے، جن کو یہ پہچانتے تھے حضور کو، کیا کیا؟ کفروا بہ، انہوں نے حضور کا انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ صدیوں سے جس کا انتظار تھا وہ ہستی جب آ گئی، انہوں نے امام الانبیاء کا انکار کر دیا. ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. ہاں اگر آپ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے. ہاں آپ اگر حضرت عیسیٰ کی اولاد میں سے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے. یہود و نصارہ دونوں اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے، گویا کہ اسلام کے دشمن بن گئے، حضور کے مخالف بن گئے. ان لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کے رسول کا. یعنی یہ بھی اپنے مطلب کا نبی مانتے تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ نبی وہ ہو جو ہماری مرضی کا ہو. جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی جس طرح نیک لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر لوگ حق بات بھی وہی قبول کرتے ہیں جو ان کی مرضی کی ہو. ایک بندہ کہنا یہ بندہ بڑی حق بات کر رہا ہے، حق بات وہی قابل قبول کرتے ہیں ہم لوگ جو ہماری مرضی کی ہو. جو ہماری مرضی کے خلاف بات ہو، حق بھی ہو، اسے قبول نہیں کرتے. تو جیسے ہم لوگوں کا دین، مذہب، اسلام ہمارے نظریے کے حساب سے ہے، جو ہمیں اچھا لگے وہ دین ہے، جو اچھا نہیں لگے، جس میں مشقت پریشانی، نہیں بھئی یہ دین نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. ان لوگوں میں نے یہی کیا. حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کے منتظر، حضور جب آ گئے انکار کر گئے. کفروا بھی، حضور کا انکار کر دیا ان لوگوں نے. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں کہ بس ایسے کافر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو. اللہ نے ان کافروں پر، حضور کے دشمنوں پر، ان یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت کر دی.
اور ان کی بدخصلتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ اور حضور نے جاتے جاتے یہ امت کو یہ تعلیم دی تھی، اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر پھینک دو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جزیرہ عرب کے اندر یہود و نصارہ ہی ہیں، سارے عرب غلام بن چکے ہیں کس کے؟ یہود و نصارہ کے۔ یہودیوں کا پیسہ لگا ہے، ہمارے سارے عرب آپ دیکھیں، دبئی، ابو ظہبی، پچھلے دنوں جو حالات آئے جنگوں کے دوران، تب جا کے قوم کو پتا چلا بھئی یہاں کیا ہو رہا تھا۔ ان سارے عربوں کے اوپر جو پیسہ انویسٹ کیا ہوا یہودیوں نے کیا ہوا ہے، ان کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں اور برج الخلیفہ جیسے بڑے بڑے عمارتیں، ان کے پیچھے پیسہ کس کا ہے؟ یہود کا ہے، یہودی بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر پھینک دو، لیکن کیا کریں؟ امت مسلمہ کی یہ بدحالی ہے، امت مسلمہ کے ضعف ایمان کی بات ہے کہ آج یہود و نصارہ ہم پر مسلط ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتے، باوجود مسلمان ہونے کے، باوجود ایک طاقت ہونے کے، قوت ہونے کے، ہم اپنے فیصلے، اپنے مستقبل کے فیصلے بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے مستقبل کے فیصلے یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اتنے متاثر ہو گئے ان لوگوں سے، جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ، اور آج کل ہمارے ہاں تو جس نے دوستی یہود و نصارہ سے لگانی ہو تو وہ سب سے پہلے جا کر ان کے ہاں سر جھکاتا ہے۔ ہمارا جو بھی کوئی وزیر مشیر بنتا ہے وہ پہلے جا کر وہاں حاضری دے کر آتا ہے، یہود و نصارہ کے پاس دربار پہ حاضری دیتا ہے، وہاں سے پھر آتا ہے اس کے بعد۔ کیا کریں؟ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں، پورا کا پورا سسٹم خراب ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے، فلعنت اللہ علی الکافرین، ان پر، ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی کہہ دیتے ہیں بھائی لعنت ہو تم پر، لعنت کرنے میں ہم بڑے ماہر ہیں، اور خاص کر ہماری جو عورتیں ہیں، عورتیں ماشاءاللہ لعنت میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، وہ سارا دن اپنے بچوں کو لعنتیں کرتی رہتی ہیں، بس لعنت ہو تجھ پر جی، لعنت ہو۔ مرد بھی آج کل ماشاءاللہ وہ بھی کم نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے۔ جس مسلمان کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، اس کے لیے کوئی ہدایت یا اس کی کوئی کامیابی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ ہماری فلاح اور بہبود اور کامیابی اللہ کے دامن کو تھامنے میں ہی ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو جائے، جس کو اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ بھی نہ ملے، اس کی کوئی کامیابی کی بات ہو سکتی ہے؟ لہذا کبھی کسی کو لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی وہاں آپ کر سکتے ہیں، جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص میرے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، میرے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو کہ تم پر اللہ کی، تمہارے شر پر لعنت ہو۔ اس کے علاوہ ویسے جو عام ہم روٹین کی زندگی میں ہم لوگ دوسروں پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا سمجھو کہ کچھ ملنے والا باقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا، ان جو اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، انہوں نے جو کچھ لیا حضور کی دشمنی مول کر کے، انہوں نے ایمان دین سے اور قرآن سے انکار کر کے، ان لوگوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا، مال و متاع حاصل کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ انہوں نے بہت ہی بری چیز حاصل کی، بہت ہی برا کیا انہوں نے کہ ایمان کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو قبول کیا۔ انہوں نے حضور کے مقابلے میں حضور کی مخالفت کو لے لیا، انہوں نے دین اسلام اور قرآن کے مقابلے میں قرآن و سنت جناب رسول اللہ مسلمان اہل اسلام کی مخالفت مول لے لی۔ یہ انہوں نے بہت برا کیا، اچھا نہیں کیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور اس کا انزل اللہ بغین، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ کیوں انہوں نے انکار کیا؟ بغین، محض ضد کی بنا پر،
کس کی بنا پر؟ ضد کی بنا پر، محض حسد کی بنا پر. انہیں حضور علیہ السلام سے حسد تھا. یہود و نصارہ کو کیا تھا؟ حضور سے حسد تھا. یہ حضور سے جلتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کیوں مل گئی، اللہ نے ان کو امام الانبیاء کیوں بنا دیا. بھئی اگر دنیا میں اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس پر بطور مسلمان ہمیں تو حسد نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم لوگوں کے اندر بھی حسد اتنا پایا جاتا ہے کہ اگر ایک بھائی کسی اچھی کنڈیشن میں ہو دوسرا اس کے ساتھ حسد کرنے لگتا ہے. ایک بھائی نے اگر کوئی بڑی گاڑی لے لی دوسرا جلنے لگتا ہے کہ بھئی اس میرے بھائی نے کیوں لے لی. ایک نے لے لی، کوئی پلاٹ لے لیا، دوسرا پورا زور لگاتا ہے یا تو اس کا پلاٹ بھی اس سے جائے یا میں بھی ایک پلاٹ لوں گا. اور یہ حسد بہت ہی بری شے ہے. آسمانی دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ تکبر، انا کی وجہ سے ہوا. جو شیطان نے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، میں سجدہ نہیں کروں گا. زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا کہ اس کے مقدر میں جو لڑکی تھی وہ اس سے حسد کر رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کو کیسے مل گئی. حسد کی بنا پر اس نے بھائی کا قتل کر دیا. یہ حسد بڑی ماڑی شے ہے جو ہم لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اس قدر اور حاسد آدمی کو دنیا میں اللہ پاک نے یہ سزا دی بھی ہوتی ہے. وہ ہر گھڑی بس جل ہی رہا ہوتا ہے، اپنے اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے دوسروں سے حسد کر کے. بھائی اگر آپ کے سامنے کوئی مسلمان ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کسی اچھی کنڈیشن میں اللہ نے اسے کوئی نعمت دے دی تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کہیں ماشاء اللہ. کیا کہیں؟ ماشاء اللہ. ہاں، آپ اللہ سے یوں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے کہ اللہ مجھے بھی دیں، مجھے بھی کیا کریں؟ عطا کریں. جس طرح آپ نے میرے پڑوسی کو بڑی گاڑی دی ہے، بڑا گھر دیا ہے، نوکری دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے. کیونکہ ہماری خواہش تو یہی چیز ہے نا، ہمارے دل میں تو اللہ کا بننے کا، نیک بننے کا، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے یہ جذبے اور خواہشیں تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے. ہمارے اندر تو فقط جو خواہشیں ماز دنیا کی ہیں، پیسے والا بن جانے کی، بڑی گاڑی، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی ڈگری، بڑی کوٹھی، یہی خواہشیں ہماری. تو اگر ہمارے سامنے کہیں کو ہمارا محلے دار، پڑوسی، رشتہ دار بھائی کسی اچھی کنڈیشن میں ہے تو آپ خوش ہو کہ اللہ کرے اللہ اس کو مزید دے، اللہ اس کو ترقیاں دے، برکتیں دے. چلے جائے کہ دل ہی دل میں جلتے رہو، بس سڑتے رہو. حاسد کی سزا یہی ہے کہ وہ ساری زندگی بس جلتا رہتا، اندر سے کھڑتا رہتا. تو ان اہل کتاب یہودیوں نے کیا کیا؟ حضور کی نافرمانی کر دی، حضور کے دین کی مخالفت کر دی، حضور کی دشمنی مول لے لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ بغین، ضد اور حسد کی بنا پر حضور سے حسد کرتے تھے. ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی کو قرآن عطا کیا، نبی کو نبوت عطا کی، یہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے عطا کی. اور اللہ جس کو جو نعمت جو چاہیں جب چاہیں دے دیں. ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کی عطا پر تو کوئی آگے ہاتھ نہیں رکھ سکتے نا کہ اللہ آپ اس کو نہ دیں. ہم کون ہوتی ہے اللہ کو کوئی مشورہ دینے والے؟ یا اللہ ہم سے تو مشورہ لینے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے جس سے اللہ مشورہ لے کے ہاں میں نے بہادر ماما کو یہ چیز دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، ذرا مشورہ دیو، رائے دیو. نہیں بھائی، اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ماڑا سا بندہ ہے، اس کو اللہ بلندیوں پر ایسے پہنچاتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں بھئی یہ بندہ کہاں تھا، تو کہاں پہنچ گیا. کبھی کوئی فقیر آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے کے بعد 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو رزق کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، وہ پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھلاتا بھی ہے. پھر انسان حیران ہو جاتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بڑا غریب آدمی تھا. بڑا ہمارے ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں ابدائیں بہن دیکھیں، جب کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے کسی اچھی منصب پر، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ماڑا بندہ تھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کیسے پہنچ گیا؟ بھائی اللہ نے پہنچا دیا. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دے، جس کو چاہ دے اللہ رزق عطا کر دے، فراخی عطا کر دے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق کے اعتبار سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے وسیع عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہی وہ ذات ہے جو کسی کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو اگر ہمارے سامنے کوئی مسلمان، ہمارا بھائی پڑوسی اچھی حالت میں ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. اس کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ. یہ نہیں کہ دل ہی دل میں کہ اللہ کرے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، ہاں اللہ کرے کہ اس کی کوئی عذاب آ جائے، اس کا گھر جل جائے، کوئی جل جائے، سڑ جائے، فلاں ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ حسد بڑی ماڑی شے ہے.
اللہ پاک ہمیں حسد سے، بغض سے، ضد سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔